اور ایک شائستگی کی ٹریننگ سے بھی ہے. وہ تربیت جو آپ پاتے ہیں اس سے بھی تعلق ہے. اس میں خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک تو ہم بات کر رہے ہیں انفرادی سطح کی, ابھی تک معاملہ آگے نہیں بڑھا ہے اجتماعی سطح پہ بھی, لیکن اجتماعی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو قومیں دوسری قوموں پر الزام لگاتی ہیں, غلطیاں ان کے سر تھوپتی ہیں, ایک دوسرے پر شبہ کرتی ہیں اور بالآخر ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتی ہیں. ٹھیک, سرد جنگ کا پورا زمانہ آپ کے سامنے ہے, پاکستان اور بھارت آپ کے سامنے ہے. برسوں کی پریکٹس ہے کہ حکومتیں ایک دوسرے پر الزام تھوپتی ہیں اور عوام ایک اجتماعی پاگل پن کا شکار ہو جاتے ہیں. صحیح, جیسے ہٹلر میں جرمنی میں ہوا. تو اس کا حاصل کچھ نہیں ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ حکومتیں بھی جانتی ہیں, یہ سب اہل دانش جانتے ہیں. لیکن یہ پریکٹس ایسٹ میں بے حد محنت کے ساتھ اور بے حد محبت کے ساتھ جاری ہے, اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ حکومت بدلتی جائے, اس تواتر میں کوئی خلل نہ آئے, اور یہ جو نفرت کا اور غلطیاں دوسروں پر ڈالنے کا اور اس کے بہانے رول کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے. صرف رولنگ کلاس کے مسائل نہیں, لیکن یہ جو میں تو سڑک کے عام آدمی سے لے کے نہیں, اور اساتذہ آپ نے جو ایسٹ اور ویسٹ کو تقسیم کیا ہے, معذرت کے ساتھ جاپان ایسٹ میں ہے, سنگاپور بھی ایسٹ میں ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان معاشروں میں, بلکہ چین میں بھی کمیونزم کے دوران خود پر تنقید کرنا ایک بہت بڑا ماس ایکسرسائز بن چکا تھا. کئی بڑی حد تک وہ 52 مسلمان ممالک, اور بڑی نہیں, میں ابھی ہمارے مسلمان بھائیوں کی میں طرف بھی کوئی نہیں مثال دے دیجئے. میں ابھی ذرا دور ہی رہ رہا ہوں کیونکہ آپ اس دنیا کو بہتر جانتے ہیں مجھ سے. میں غیر مسلمان دنیا کی طرف اس لیے نشاندہی کر رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسلام کے صحیح اصولوں کو اپنایا ہے. خود پر تنقید کرنا بغیر اس کو یہ سمجھے کہ جی میں اپنے آپ کو نگیٹ, یہ بات مجھے بڑی مزیدار لگتی ہے کہ اسلام کے اصولوں کو انہوں نے اپنا لیا. اپنے آپ پر تنقید مزیدار بات لگتی ہے. یعنی ہم جو بھی مثالیں دے رہے ہیں اس وقت وہ دوسری دنیا کی دے رہے ہیں. یہ بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کی غلطی بھی دوسرے پر تھوپ رہے ہیں. ہاں, ایسا لاشعوری طور سے مجھے ایسا لگ رہا ہے. کالر ہیں ایک, جناب. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقرا مجاہد بیگ بات کر رہی ہوں. جی جی. وسعت اللہ صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ جو آپ لوگوں نے ٹاپک چوز کیا ہے, سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی بہت اچھا ہے. لیکن اگر سرکاری ملازمین کی معطلی یا برطرفی کے ساتھ ساتھ اگر آپ پرائیویٹ اداروں کے ملازمین کی برطرفی کے بارے میں بھی سوچیں یا اس پہ بھی ٹاپک رکھیں. بی بی تھینک یو سو مچ. غالباً مجھے سے تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا. یہ ملازمتوں یا برطرفی یا تنزلی یا ترقی کے بارے میں پروگرام نہیں ہے. اس کا میجر تھیم یہ ہے کہ جو ہمارا ایک اجتماعی اور انفرادی کردار ہے کہ غلطی میری نہیں ہوتی, غلطی آپ کی ہوتی ہے, یہ ڈیبیٹ اس کے بارے میں ہے. اور اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ ضمناً وہ مثال بھی آ گئی تھی. یہ جو اونچی آواز ہوتی ہے, غصہ ہوتا ہے, جارحانہ رویہ ہوتا ہے, یہ انتہائی خوبصورت پردہ ہے چڑھائی کر دینا کہ جی آپ ہیں, اور اگر آپ دب گئے تو پھر تو آپ ہی غلط ہیں. یہ ایک جرنل ٹرینڈ گھر سے لے کے اور اوپر تک یہ چلا آ رہا ہے. یہ جو ہمیں پہلے بتایا جاتا ہے کہ جی تقسیم سے پہلے معاشرہ جو ہے تھوڑا روشن خیال تھا, وسیع المشرب تھا, ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتے تھے. کیا یہ قصے کہانیاں ہیں یا ہم اس نوبت پہ جو ہے رفتہ رفتہ پہنچے ہیں؟ وسعت اللہ صاحب, میں سمجھتا ہوں اس میں رومانٹسائزیشن بھی ہے ماضی کے بارے میں. ہر نسل ماضی کو دیکھتی ہے کچھ حد تک بڑے رومانٹک ایک انداز میں, کیونکہ ان کے بزرگ کہتے ہیں جی ہمارے زمانے میں کوئی اور بات تھی. لیکن آمرانہ مزاج, جبر کا استعمال انسان کی تاریخ کا بہت بھاری حصہ ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے حصے میں دنیا کے بہت خوب یہ رہا ہے. کئی دفعہ یہ جنم لے چکا ہے اور ابھی بھی جاری ہے, خاندان سے لے کر معاشرے تک. تو جمہوری بننا معاشرے کو اور اپنے خاندان میں بھی جمہوری اصول پر عمل کرنا, یہ ایک پروسیس آف ٹرانسفارمیشن ہے جس میں صحیح کہا اخلاق صاحب نے, تعلیم اور صحیح قسم کی تعلیم کا بڑا رول رہے گا. اور جب تک وہ نہیں آتا
تو یہ مثالیں آپ کو ملتی رہیں گی. آواز بلند کر کر بولنا, مطلب دوسرے پر ذمہ داری ڈالنا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم سے جو انا ہے یا دوسرے کو دبانا یا دوسرے پہ تھوپنا, اس سے تعلیم سے کم ہو جاتا ہے؟ نہیں, تعلیم میں ویلیوز, قدروں کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے. دوسرے کا احترام, دوسرے شخص جتنا بھی آپ سے مختلف ہو, کمزور ہو, اس کا یکساں احترام. آپ کو پریکٹیکلی سپیکنگ اس سوسائٹی میں تعلیم کا یہ اثر نظر آتا ہے, جتنی بھی تعلیم ہے, جتنا بھی تعلیم یافتہ طبقہ ہے؟ دیکھیے, تعلیم سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ وہ جو ہم ڈگری لیتے ہیں, ہاں وہ کرتے ہیں, اگر یہی مراد ہے آپ کی, تو میں آپ کو ایک ذرا دلچسپ سی مثال دوں کہ ایک بھارتی یعنی ہندوستانی نواب برطانیہ گئے, صحیح, اور انہوں نے کرکٹ کا گراؤنڈ دیکھا اور انہوں نے کہا کہ صاحب ایسا گراؤنڈ ہم بھی بنوانا چاہتے ہیں. تو جو کیوریٹر تھا, وہ جو بناتا تھا, اس نے کہا کہ ہاں صاحب یہ تو ایک 10,000 پاؤنڈ میں بن جاتا ہے. اس نے کہا بس 10,000 پاؤنڈ؟ نواب صاحب نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ ہماری ریاست میں ایک ایسا گراؤنڈ بنا دیجیے, ایک ایسی پچ بنائیے. اس نے کہا صاحب 10,000 پاؤنڈ لگتے ہیں اور ایک 300 سال لگتے ہیں. اوہو, اچھا, یہ پچ ایسے ہی نہیں بن جاتی. وقفہ لے لیتے ہیں ایک. 300 سال کے لیے مت لیں وقفہ. 30 سیکنڈ. جی, وقفہ.